نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 195 عالم 194 ان الذین یقیناً وہ لوگ ان یقیناً الذین وہ لوگ تدعون جو بلاتے ہیں پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ عباد کچھ بندوں کو یا بندوں کی تصویروں کو یا بندوں کے مجسموں کو جنہیں بت کہتے ہیں. اللہ فرماتی ہیں امثالکم وہ تمہاری ہی طرح تو ہیں. فدعوہم تو تم بلاؤ انہیں. فلیستجیبوا تو چاہیے کہ وہ تمہارا جواب بھی دیں. جو تم ان کو پکارتے ہو وہ آگے سے کہیں تمہیں ڈیل کریں. فلیستجیبوا لکم وہ تمہیں جواب دیں ان کنتم اگر تھے تم صادقین سچے. اپنے تھاؤٹ میں اپنے خیال میں اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ بت یہ مجسمے یہ انسان تمہارے رب ہیں تو جس چیز کے لیے تم انہیں پکارتے ہو ایک تو یہ کہ وہ تمہیں ہر چیز دیں. دوسری بات یہ کہ وہ ہر وقت اتنے الرٹ ہوں جیسے ایک الہ ہے. اللہ زندہ ہے قائم ہے سستی نہیں آتی نیند نہیں آتی کبھی غافل نہیں ہوتا ہر بندے کی ہر وقت سنتا ہے. تو جس وقت وہ تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کا جواب دیں. یہ کیا وہ آج زندہ ہے تمہارے سامنے جواب دیتے ہیں مر جاتے ان کے مجسمے بنا لے تو وہ تم سے بات تک نہیں کر سکتے ہیں. سو جاتے ہیں تو تم سے بات نہیں کر سکتے. آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو تم سے بات نہیں کرتے. کہیں سفر کر جاتے ہیں تمہاری ملاقات نہیں ہو رہی تمہارا کام نہیں ہو رہا. وہ رب ہو سکتا ہے کبھی جس کی ملاقات کا ویٹ کرنا پڑے ہو نہیں رہی آج نہیں تو کل. الہ تو وہ ہے جس سے آل ٹائم رابطہ میسر ہے. ہر وقت اللہ سے رابطہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم جب چاہیں. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے ہر وقت ہوتا ہے الرٹ رہتا ہے سوتا نہیں جاگتا ہے. یہ ایک معبود کی خاصیت ہوتی ہے. معبود وہی ہوتا ہے عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے جو آل ٹائم کہتے ہیں نا بیٹی دور بیاہ دی جائے تو وہاں کون اس کا ہے ہیلپ کرنے والا. ہم تو ہے نہیں اللہ آسرے چھوڑ دیتے. اللہ ہر وقت ہوتا ہے نا پاس. پھر کوئی ایسی جگہ پہ جہاں اپنے نہیں بیگانے ہی ہیں تو اللہ مددگار ہوتا ہے وہاں پہ. یعنی کہ ہر کوئی ایک ٹائم مس ہو جاتا ہے پاس سے نہیں ہوتا لیکن اللہ آل ٹائم پریزنٹ رہتا ہے ہمارے ساتھ. اللہ کہتے ہیں پھر اگر تم سچے ہو تو یہ والی خوبیاں لا کے دکھائیں نا. تم اگر بت کو پکار رہے ہو تو وہ تمہیں جواب دے تمہاری مراد پوری کرے. اگر تم زندہ انسان کو پکار رہے ہو تو جب وہ سو جاتا ہے سفر پہ چلا جاتا ہے تب بھی تمہارے ساتھ رہے نا. اور پھر جو اس کی طاقت میں نہیں ہے ہر کام انسان کی طاقت میں ہے نہیں ہے پہنچ ہی نہیں ہے وہ معبود ہی نہیں ہے وہ مشکل کشا نہیں ہے اس کے اختیار ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے وہ. تو یہ سب چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الہم ارجل کیا ان کے لیے ٹانگیں ہیں یمشون بہا جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں. ام لہم ایدن کیا ان کے لیے ہاتھ ہیں یبطشون بہا جن کے ساتھ وہ چیزوں کو پکڑتے اور رکھتے ہیں. ام لہم اعین یبصرون کیا ان کے لیے آنکھیں ہیں کہ وہ ان کے ساتھ دیکھتے ہیں. ام لہم آذان یسمعون بہا کیا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ بات سنتے ہیں. بتوں کا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر انسانوں کا ہے تو یہ بھی ایک ظاہری ہے ایک وقت تک ہے. سو جائے تو کان بھی بند پتہ نہیں چلا آپ کیا کہہ رہے تھے میں نے سویا ہوا تھا میں سوئی ہوئی تھی نہیں پتہ چلا. قل ادعوا تو تم بلا لو شرکاءکم تمام اپنے شرکاء کو جنہیں تم اپنا معبود خیال کرتے ہو جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے مشکل کشا ہیں کڑی وقت میں کام آنے والے ہیں جن کے اختیار میں سب کچھ ہے ان کو بلاؤ نا ذرا. ثم کیدونی پھر تم میرے خلاف سازشیں کرو. جھوٹے رب کو نہیں نہ چھوڑنا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں تم ایسا کرو کہ مجھے مٹا دو ایسی کوشش کرو
سارے مل کے کوشش کرو مجھے مٹانے کی. فلا تنظرون، تو تم مجھے ایک ذرا بھی ڈھیل نہ دو جب تمہیں لگتا جو میں جھوٹا معبود ہوں. مٹا کے دیکھو مٹ سکتا ہوں تم سے؟ جھوٹ تو مٹنے والا ہے نا، اللہ کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ آئے ہائے. اللہ فرماتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل چلا گیا. باطل کو مٹنا ہی ہے، باطل مٹ جانے والا ہے. اللہ بتلاتے ہیں یہ حق ہے، کوئی اور کبھی اس کو مٹا نہیں سکتا. چاہے پوری کائنات مل جو میرے اللہ کے خلاف سازشیں کرو، کوئی اللہ کی برابری نہیں کر سکتا، اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، اللہ کو مٹا نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بلا شبہ میرا دوست اللہ ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یقیناً میرا دوست اللہ ہے، وہ جس نے کتاب نازل کی. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں کا دوست ہے، وہ نیکوں سے دوستی رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکوں سے دوستی کرتے ہیں، کافر سے دوستی کو منع کیا ہے. اللہ نیکوں سے دوستی کرتا ہے، تو یہ جو نیک نہیں ہے یہ پھر کس کے یعنی کہ زمانے میں اللہ نے اگر انہیں تھوڑی سی شان دے ہی دی ہے تو وہ کس پر کرتے ہیں؟ تو ہمارے پاس تو تمہارا راہ بھی نہیں ہے، کب تک تمہارا یہ چلے گا؟ نہیں چل سکتا. کل من علیہا فان. دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شان ہے نیکوں سے محبت، دنیا سے بے رغبتی، دین سے محبت ہے. آج ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کے پہنتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ٹوٹے جوتے کو وہ سلائی کر کے پہنتے. کہا اللہ سے مانگو چاہے تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگا کرو. سادگی میں اللہ ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مساجد کو چونا گچ کرنے سے، چمکانے سے، کہ جب تم نماز پڑھنے لگو گے تو تمہارا دھیان اللہ کی طرف نہیں، یہ چمک کی طرف چلا جائے گا، اللہ کی طرف نہیں دنیا کی طرف لگ جائے گا. آج ہم نے دل اتنا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا. آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کہنے کی زبان کی نوک تک ہم کہتے تو ہیں، یہ دنیا کی کیا بات ہے، اللہ ہی ہے اصل چیز تو یہ سب کہنے کی باتیں. آج ہمارے جسموں پر پیوند لگے کپڑے نظر نہیں آتے، آج ہمارے پاؤں میں جوتا پیوند لگا ہوا نہیں نظر آتا. ہم سب سے اعلیٰ کوالٹی کے نظر آنا چاہتے ہیں. لوگ بھی تو تبھی سلوٹ کرتے ہیں نا، ہے تبھی تو سلوٹ کرتی ہے دنیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ. میں نا اس دن بھائی سے ذکر کر رہی تھی کہ دیکھیں آج ہم دین دار بھی ہو کے نا، ہم دعوے دار ہوتے ہیں، وہ بڑے دین والے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ ذہن میں ہوتا ہے بھائی دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا، ایسا کریں یہ نہ پہنے، یہ نہ کریں، اس طرح کا ہونا چاہیے، تھوڑی سی لک ہونی چاہیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا لک کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ سوتے ہیں نا تو جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، اگر آپ کو حکم کریں تو کوئی نرم بستر نہ بچھا دیں. یہ آپ لیٹتے ہیں تو کھجی کا بستر تھا، کھجور کے وہ تنے ایسے جسم میں کھب جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، اگر میں اتنے آرام دہ بستر پہ لیٹ جاؤں گا نا تو اتنی گہری نیند مجھے اللہ سے غافل کر دے گی. اور یہ دنیا میں آرام آسائش میں اس لیے نہیں آیا. جب بندہ آرام آسائش میں پڑتا ہے تو اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے. وہ پھر اب کیا ہے، ہم صرف اپنا سوچتے ہیں، دنیا کا ہی سوچ رہے ہیں نا، ہمارا یہ سیدھا ہو جائے، ہمارا وہ سیدھا ہو جائے. جب دین کو قریب سے دیکھو گے تو آپ کو آئینہ نظر آئے گا ہم بڑا پیچھے کھڑے، ہم دین کے قریب تک نہیں پھٹکتے، زبانیں بس ہماری چلتی ہیں، دماغ دل ہمارا کہیں پیچھے رہ گیا ہے. یہ المیہ کی بات ہے.
ہماری تاریخ ہمیں یوں بتلاتی ہے، ہم بڑے فخر سے بات کرتے ہیں ہمارے پہلے سلف صالحین ایسے تھے، آج ہم ایسا نہیں دیکھنا چاہتے، آج ہم ایسا نہیں ہونا چاہتے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا میں ہم سب کچھ لگا سکتے ہیں، دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ دیکھیں۔ ایک صحابی تھے نا، وہ دنیا سے گئے نا، جب ان کو کفن دیا گیا تو ان کے پاؤں پر کفن دیں تو سر ننگا ہو جائے، سر پر کفن دیں تو پاؤں ننگے ہو جائیں، کھینچ کے ایک ہی تو چادر تھی نا۔ تو انہی میں سے ایک صحابی، ایک وقت آیا ان کے اوپر کہ اللہ نے اتنا زیادہ دیا، روزہ کی افطاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈشیں زیادہ ہو گئی، رونے لگ گئے دیکھ کے۔ دیکھ لیں آج کوئی غریب بندہ ہے تو وہ ایک آدھی ڈش بناتا ہے تو ہم دیکھ کے کہتے ہیں بھئی انتظام کیا کرو، روزے ہیں، روزوں کا خاص اہتمام کیا کرو، لے انہیں نہیں پتا ہے۔ تو اتنی ہماری اس کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، اور صحابی اس کو دیکھ کے رونے لگ گئے ہیں، فکر ہو گئی، یہ نہیں خوش نہیں ہوئے، واہ آج تو بڑی پہلے سے ہمارے حالات بدل گئے ہیں، ترقی ہو گئی ہے، خوشحالی آ گئی ہے، پیسہ وادو ہو گیا ہے، خوش ہونا چاہیے تھا نا۔ اگر ہمارے دور کے لوگ ہوں تو وہ پریشان ہو گئے، رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ اتنا کھانا وادو، ڈشیں مختلف، اور آپ رونا شروع ہو گئے ہیں؟ خوشی کے تو آنسو نہیں، انہیں کیا کیا لگا ہوگا۔ کہنے لگے پتہ کیوں رو رہا ہوں، کہ وہ جن کے پاؤں پہ کپڑا کرنے سے سے کپڑا اتر جاتا تھا، ان کے دور میں اتنی ڈشیں نہیں ہوتی تھیں، ان کو ان مشکلوں کی وجہ سے نیکیاں مل جائیں گی وہاں، تو میری نیکیوں کی وجہ سے مجھے یہاں سہولتیں ملنے لگ گئی ہیں، تو کہیں میں ادھر ہی نہ کاٹے میں آ جاؤں۔ کیسی سوچ ہے؟ آج ہم ان کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں تک اثر کرتا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ چیز ہی نظر نہیں آتی، نہ ہم خود اپنے اوپر وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنے پیاروں کے اوپر۔ ہمارا کنسیپٹ ہی چینج ہو چکا ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ ہے صفائی کا خیال رکھنا، پردے کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چارمنگ لکنگ، یہ دنیا کی طرف رغبت دلانے والی چیزیں، یا پھر ہمارے اوپر اتنی خوبصورتی نظر آئے تو اٹریکشن ہے، تو یہ اٹریکشن آج بے حیائی بن پڑی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہم بڑے نقصان میں ہیں، لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں ان کا دوست ہوں جو نیک ہیں، جو میرے میسج کی قدر کرتے ہیں، میرے قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کو ماننا، اس کو اپنی زندگیوں میں اتارا ہوا ہے انہوں نے۔ چلتے ہیں تو مجھے قرآن کی جھلک نظر آتی ہے، اٹھتے ہیں تو قرآن کی جھلک نظر آتی ہے، سوتے ہیں تو قرآن کی جھلک نظر آتی ہے، کسی سے ڈسکس کر رہتے ہیں قرآن کی جھلک ہے، ان کے دلوں کو جھانکوں قرآن کی جھلک نظر آتی ہے، ان کے اندر، دلوں کے اندر محبت میرے اور میرے رسول کے علاوہ کوئی دنیا کی ہے ہی نہیں، لالچ ہی نہیں ہے۔ یہ چیز دیکھ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں نا کچھ صحابہ کو نا مال تقسیم کرنے لگے تو کچھ کو نہ دیا، یہ جھلک دیکھ کے۔ اب دیکھیں میں ایک بات یہ بتانے لگی ہوں کہ بعض دفعہ کوئی معاملات کرنے والا ہمیں اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ہمارے ساتھ تھوڑی سی نا کر جاتا ہے، ہمیں وہ چیز دیتا نہیں ہے، تو ہمارے دل میں نفرت آ جاتی ہے، اس نے مجھے کیوں نہیں دی؟ شاید اس نے اس لیے نہ دی ہو کہ یہ تو میرا اپنا ہے، جیسے میں خود گزارا کر سکتا ہوں میرا اپنا بھی کر لے گا، تو ہم نے اس کا تو دل ہی توڑ دیا جب اسے پتا چلے گا کہ میں نے یہ کیا ہے۔ ہم ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں، پوزیٹیو سوچیں نکالیں اپنی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور کچھ کو نا، صحابہ تھے وہ بھی، حالانکہ وہ پرانے صحابہ تھے اور بڑے جان نثار تھے، بڑی انہوں نے جانیں دی، واری ہوئی ہیں اللہ کے نبی پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ دیا، ان کے دل میں بھی شیطان نے بات ڈال دی۔ کل کے آئے ان کو اللہ کے نبی نے اتنی شان دے دی اور ہمیں اگنور ہی کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ان کو میں نے اس لیے دیا تھا کہ وہ اسلام میں نئے آئے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو، اور تم لوگوں کے دلوں میں مجھے لگتا ہے کہ اسلام کی اتنی محبت ہے، دنیا کی محبت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ دیکھیں سوچ، اللہ کے نبی کا کتنا پیارا خیال ہے، لیکن شیطان نے کیا دل میں ڈالا؟
آج بھی شیطان ایسے معاملات ہمارے خراب کرتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر ہی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک بندے کی سب کی چیزیں آ رہی ہماری نہیں آتی, اس میں شاید انہیں لگ رہا ہو کہ اس نے کون سا مجھے تنگ کرنا ہے نا. چلو جیسے میں اپنا سار سکتی ہوں یہ بھی چلا سکتی ہے کچھ دیر کے لیے, ہم بعد میں کر لیں گے یا وقت نکال لیں گے. وہ شاید آپ کو اس قابل سمجھ رہا ہے کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں, تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس نیگیٹیوٹی کو ختم کریں نا. ملتا تو ہمیں وہی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے, اس کے نہ زیادہ ملنا ہے نہ کم ملنا ہے. آپ 4 ماہ کے پیٹ میں تھے, اللہ نے لکھ دیا تجھے کیا کیا ملنا ہے. زیادہ نہیں ہو سکتا, کم نہیں ہو سکتا, بس معاملات ہیں ہمارے اپنے, وہ نیکی بنیں گے یا گناہ بنیں گے. رزق وہی ہے جو قسمت میں ہے, موت وہی ہے جو قسمت میں ہے, سفر وہی ہے